السلام علیکم جی. پنجابی کا محاورہ ہے کہ نوکری کی تے نخرہ کی. جب نوکر ہو گئے تو پھر جو بھی کام کہا جائے گا، جو بھی اسائنمنٹ ملے گی وہ کرنا پڑے گا. اکثر شادی شدہ افراد جو ہیں جب ان کو گھر سے بھیجا جاتا ہے کہ چلو ذرا بازار سے دہی تو پھڑ کے لے آنا، تو وہ پھر جاتے ہوئے یہی کہتے ہیں اپنی بیگم کو خوش کرنے کے لیے کہ نوکری کی تے نخرہ کی. اس پہ نا ایک سٹیج ڈرامے کے اندر وہ گوگو میاں ہیں، وہ گوشت کا پہاڑ ایک ہے، وہ اداکاری تو اس کو نہیں آتی لیکن وہ فزیکل اپنے آپ کو دکھا کے لوگوں کو ہنساتے ہیں. آج کل وہ جو ہے وہ دنیا میں شاید وہ جو پروگرام نہیں ہے عزیزی والا، اس میں بیٹھے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو گوگو میاں نے کہا تھا کہ وہ محلے کا بدماش بنا ہوتا ہے، تو اس کو وہ آتا ہے خاتون تو اسے وہ جھاڑو پکڑا کے کہتی ہے کہ تو یہی بدماش ہے، جب گھر کی صفائی نہیں کر سکتا. تو وہ کہتا ہے بدماشی کی تے نخرہ کی، اور وہ جناب وہاں پہ وہ جھاڑو لگانا شروع کر دیتا ہے. اس وقت یوتھیوں کی بھی یہی حالت ہے، بدماشی کی تے نخرہ کی. اور یوتھی جو ہیں اس وقت جو ہے وہ پوری شد و مد کے ساتھ اور رد و قد کے ساتھ جو ہے تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. اور خاک سار کے کچھ فکرے جو ہیں جو کہ ہٹ گئے ہیں، ان میں سے ایک فکرہ یہ بھی ہے کہ ان کو موت نہیں آنی جب تک یہ سارا تھوکا چاٹ نہیں لیں گے. اور تھوکا کیا ہے کہ ہماری تو امریکہ کے ساتھ کبھی دشمنی رہی نہیں. اس کے اوپر نا بڑا دلچسپ سوال ہوا، تو پہلو میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے ثانیہ نشتر کو فواد چودھری صاحب. تو فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے ہر پارٹی میں ایک ہائر کیڈر ہوتا ہے، اعلیٰ ذہن ہوتے ہیں، ایک گھٹیا اور چھوٹے گھٹیا میں آپ نے کول پایا، ایک چھوٹے ذہن کے اور لوور لیول کے. یار لوور لیول لوگ گھٹیا ہی کہاں گے نا، کی خیال تسی دسو ہاں بھلا. لوور لیول کے نائیو مطلب جنہوں سمجھ نہیں ہوندی، پاگل نہیں، پاگل تھوڑے جی زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب بونگے، بتھن، ٹھیک ہے، احمق، ایڈیٹ یہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ. اور ان کا کام صرف آہو نہیں آہو، زندہ باد زندہ باد زندہ. ایسے گجرا والوں نے جو عمران صاحب کے بارے میں نعرے لگائے ہیں، انہوں نے تو کافی زیادہ ذہنی بالیدگی کا ثبوت دی، بڑے بالغ قسم کے نعرے لگائے. گجرانوالہ کے یوتھیوں نے جو نعرے لگوائے ہیں کھانا نہ ملنے کے اوپر، عمران احمد خان نیازی اور ان کے خاندان کے افراد کے بارے میں، وہ تو بڑے ہی جسے کہنا چاہیے وہ اس نعرے کے اوپر تو لکھا ہونا چاہیے تھا، وہ 18 نمبر نہیں ہوتا، ہاں وہ والا لکھنا چاہیے تھا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے وہاں پہ اس پریس کانفرنس کے اندر جناب فواد چودھری صاحب نے فرمایا تو چلتے میں آیا. انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی کے اندر ایک ہائر کیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوور لیول کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو لوور لیول کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. ہم نے تو نہیں کہا، ہمارے تو ہر پارٹی، ہر ملک کے ساتھ اور ہر ملک کی ہر پارٹی کے ساتھ تعلقات وہ رکھنے ہوتے ہیں نا جی. وہ سارا انہوں نے اس کا جواز پیش کیا. جو تازہ ترین اطلاعات ہیں جس کے مطابق انہوں نے جناب بائیڈن کو اپنا کمبھ کے میلے میں بچھڑا ہوا جو بھائی قرار دیا ہے جناب جو بائیڈن صاحب کو، اس کے حوالے سے تو کوئی نہیں ہوا. دیکھیے ہر ملک کا اپنا مفاد ہے، اور اگر اسے موقع مل رہا ہے پاکستان کے معاملات کے اندر انٹرفیئر ہونے کا یا انٹرفیئر کرنے کا، اور اگر انہیں ایک ایکسٹینڈڈ فارم مل رہی ہے، ایکسٹینڈڈ آرم مل رہا ہے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، کہ وہ جو چاہیں گے اس معاشرے کے اندر بیانیہ بنا لیں گے، وہ جو چاہیں گے اس معاشرے کے اندر جس کو چاہیں گے اپ کر لیں گے، جس کو چاہیں گے ڈاؤن کر لیں گے. ایک ایسا انسٹرومنٹ تیار ہو گیا ہے جو تیار تو کیا تھا پاکستان کی فوج نے ISPR کے ذریعے، اور قوم کو یہ گمراہ کیا گیا تھا کہ یہ ہم 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ لڑنے کے لیے ایک ورک فورس تیار کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ ورک فورس جو تھی اس کا چارج دیا گیا عمران احمد خان نیازی کو، تو عمران احمد خان نیازی کے زیر تحت وہ فورس آ گئی. وہ فورس اس وقت تک تو نہیں چبھی جب تک میں تے مائی انج مل گئے جویں ٹچ بٹناں دی جوڑی، جب تک ٹچ بٹن تھے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ، اس وقت تک تو محسوس نہیں ہوا. تو جیسے ہی دونوں کے اندر دوریاں بڑھیں،
اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اب ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کو چھوٹا سا بل بھی پاس کروانا ہو تو یہ تہمکانہ لہجے کے اندر حکم جاری کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے کرنیلوں کو اور وہ جا کے تو وہ اپوزیشن کے بندے اغوا کر کے تو چیئرمین سینٹ منتخب کروانا پڑتا ہے، اور 34 بل بغیر پڑھے پاس کروانے پڑتے ہیں بلڈوز کر کے. تو یہ کہاں تک، اس کے بعد پھر ہمیں گالیاں پڑتی ہیں. ماشاءاللہ اس کام کے بعد، نیوٹرل ہونے کے بعد، انہیں اس سے زیادہ شدید گالیاں پڑی، بلکہ کئی لاکھ گنا گالیاں پڑیں جتنی انہیں پہلے پڑ رہی تھی. تو پیڑے کما دے پیڑے نتیجے سر جی. ہم جب کبھی میچ کے اندر کوئی مار ہو جانی نا، کوئی مار کٹائی ہو جانی، اور ظاہر ہے کہ پھر اگر آپ نے کسی کو 2 زخم لگائے ہیں تو اس نے ایک آدھ آپ کو بھی تو لگایا ہوگا نا. جب ہم واپس آتے تھے تو ہمیں گھر کے آگے سے یہ فقرہ سننے کے لیے ملا کرتا تھا کہ پیڑے کما دے پیڑے نتیجے. ظاہر ہے والدین خلاف ہوتے ہیں گیم کے، کیونکہ ہمارے علاقوں کے اندر اور نارملی گیموں کے اندر لڑائیاں شڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو میں نے اس سینس میں کہا کہ پیڑے کما دے پیڑے نتیجے. تو خیر وہ جو ہیں وہ اب وہ ایک قوت بن گئی ہے، اس کے اندر کو 12,000 کے قریب فورس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے جو کہہ رہی ہے، جو دن رات جعلی بیانیے بناتی ہے، اور ان کا ریچ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی سٹرونگ ہے کہ دفتر سے آپ چلتے ہیں تو ایک افواہ ہوتی ہے، اور آپ وہ خبر نہیں دیتے آپ اپنے ٹی وی چینل کے اوپر. گھر پہنچ دیتا کہ آپ کے بچے اور آپ کی بیگم پوچھ رہی ہوتی ہے آپ سے اس کے بارے میں کہ اس کی فردر ڈیٹیل کیا ہے، اور آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک ٹی وی چینل کا ڈائریکٹر نیوز ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ خبر جعلی ہے. وہ کہتے تو دفعہ ہوا ہے وہ سوشل میڈیا تے آئی ہے. وہ آپ کو نگیٹ کر دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی فورس، اور یہ فورس تیار کی ہے ظاہر ہے نن ادر دین ISPR نے تیار کر کے ان کے حوالے کیے، اور وہ ابھی تک اس کا سوئچ آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس فورس کو باقاعدہ پنجاب حکومت کے بجٹ سے بھی پیسے مل رہے ہیں، KPK کے حکومت سے بھی بجٹ سے پیسے مل رہے ہیں. KPK کے اندر سیلاب زدگان کو حکومت کی طرف سے ایک آنے کی امداد نہیں مل رہی، لیکن یہ جو 25 ہزار پہ بھونکنے والے کتے رکھے ہوئے ہیں ان کو ریگولرلی سیلری مل رہی ہے، اور ان میں سے بیشتر KPK میں بھی نہیں ہیں بیچارے. وہ KPK پہ بھی بچے نہیں ہیں، وہ پنجاب کے بچوں کو بھی ادھر سے تنہا. اب تو خیر پنجاب PITB کے اندر بھی ان کو ٹرانسفر کر کے بلڈوز کر دیا گیا. اور اللہ خوش رکھے مریم اورنگزیب جیسے لوگوں کو، انہوں نے آنے کے بعد ان گھٹیا لوگوں کو، ان ذلیل لوگوں کو، ان گند کی پیداواروں کو نکالنا بھی نہیں ہے. میں یہ سارا اس لیے کہتا ہوں کہ میں کوئی 2-2.5 لاکھ گالی کھاتا ہوں ان کے ہاتھوں روزانہ کا نا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتہ ہے. لیکن میں سوچتا ہوں یار سب نے میری طرح کا تو جرنلزم نہیں نہ کیا ہوا. سب جا کے اپنا روڈز یونیورسٹی ساؤتھ افریقہ سے تو جرنلزم نہیں پڑھ کے آئے ہوں گے، یا سب نے جناب تھامسن فاؤنڈیشن کے اندر جو نیو میڈیا، جب کہ کسی کو نام بھی نہیں پتا تھا 1998 کے اندر کہ نیو میڈیا کیا چیز ہے، تو نیو میڈیا تو نہیں نہ پڑھا ہوگا جا کے، ٹھیک ہے. کسی نے کیت سمتھ سے جا کے جو بابا اعظم ہے جرنلزم کا، پتہ نہیں اب فوت ہو گیا کہ زندہ ہے، اس سے جا کے تو 2-2 3-3 راتیں بیٹھ کے گپ شپ تو نہیں نہ لگائی ہوگی، اور اس نے بتایا ہوگا کہ دنیا کا میڈیا اس طرح چینج ہونے جا رہا ہے. اور جب ہم نے واپس آ کے 2000 میں اپنے کولیگز کو بتایا تو انہوں نے اینڈ میڈ ویل دیکھا جو میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو وہ سارا کچھ اس وقت پریکٹس ہو رہا ہے، اور جب پریکٹس ہو رہا ہے تو آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آ رہا ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. اور ایسی صورت کے اندر یہ جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ گمراہی کا جو انسٹرومنٹ ان کے حوالے کیا گیا ہے، اس انسٹرومنٹ میں تو بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک ٹریجڈی ہے جو کہ ہو رہی ہے. PTI کے اندر ریجمنٹلائزیشن پائی جاتی ہے. ڈاگی سٹ، ڈاگی سٹینڈ، پریڈ سامنے سے جلدی چل، ٹھیک ہے، سٹاپ، اس کے بعد اباؤٹ ٹرن. اس طرح وہ ٹرن مارتے ہیں، کیونکہ تربیت بنیاد یہاں پہ رکھی گئی تھی، ریجمنٹلائزیشن تھی اس فورس کی، اور وہ اس قوت کے ساتھ وہ یو ٹرن مارتے ہیں جو آپ نے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح امریکہ والے بیانیے سے کیسے یو ٹرن مارا گیا ہے. اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے ایبسولوٹلی ناٹ لکھوا رکھا ہے، اور یہ لکھوا رکھا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، انہیں فوری طور پہ ناٹ کی جگہ پہ یس کروا دینا چاہیے. اور تمام وہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، انہیں لکھوانا چاہیے جی ہم غلام ہیں.
اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔